لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور بڑی مسرت کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے میں ہم نے رب العالمین کی عبادت کی، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، نماز کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انعام ہم پر فرمایا ہے، یہ انعام یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہماری عبادات ہیں، اور اسلام کی تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دو انعامات دیے۔ ہمارے دو عید ہیں جنہیں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے تو جتنے بھی مذاہب اور اقوام ہیں سبھی عید مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ کرسچنوں کے اندر دیکھیں تو کرسمس کے نام پہ ان کی عید ہوتی ہے، ہندوؤں کے یہاں دیکھیں تو ان کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ غور فرمائیں کہ ان کی جو عید ہوتی ہے وہ گزشتہ کسی اہم واقعے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کے اندر جو کرسمس منایا جاتا ہے، ان کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی 25 دسمبر کو، جبکہ تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے، لیکن وہ مانتے ہیں، اس وجہ سے مناتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی تہوار ہے، ان کی بھی عید ہے، اور ان کی عید اس دن ہوتی ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد فرمایا اور فرعون کو غرق فرمایا۔ لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی عیدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک شوال کی تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر پچھلی اقوام کی طرح، دیگر اقوام کی طرح ہماری بھی عیدیں ہوتی تو غزوۃ البدر میں 17 رمضان مبارک کو ہماری عید ہو سکتی تھی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، فتح مکہ میں اللہ رب العزت عید ہمارے لیے میسر فرما سکتے تھے، مقرر فرما سکتے تھے۔ غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، اللہ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی مالا مال ہے ان جیسے واقعات سے۔ لیکن ان واقعات اور ان تواریخ میں ہم عید نہیں مناتے ہیں، کیونکہ اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا کہ عید اسی موقع پر منائی جاتی ہے کہ جب انسان کچھ کام کرے، کچھ محنت کرے، کچھ قربانی دے، اس کے بعد اسے اجر ملے، تو یہ عید کا موقع ہوتا ہے۔ عید کا معنی ہی ہے خوشی کا دن۔ اب کسی شخص نے، جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں باہا بہم ملائکۃ، فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے وہی بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ ان بندوں کو، ان انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں جو جا کر کے خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے۔ چونکہ فرشتے ایک مخلوق دیکھ چکے تھے انسانوں کی پیدائش سے پہلے، جناتوں کو، جب ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو انہوں نے شرنگیزی کی، خون ریزی کی، فساد مچایا، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرشتوں سے فرماتے ہیں باہا بہم ملائکۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں
فرشتوں کے سامنے فخر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ملائکتی یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، کہ اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنا کام مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ اس مزدور کا بدلہ کیا ہوگا جس نے مزدوری پوری طریقے سے ادا کر دی، پوری کر دی۔ تو فرشتے خود جواب دیتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ان لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یاد رکھیے مزدوری انہی کو ملتی ہے جو کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کام نہ کرے، یوں ہی منہ اٹھا کر کے آ جائے کہ ہمیں بھی مزدوری دو، تو آپ دیں گے مزدوری؟ اسے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ذمہ داری مزدوری دینے کی، معاوضہ دینے کی انہی کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے لیے کام کیا، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی، جنہوں نے آپ کا کہا مانا۔ تو ایک طرف اس حدیث کو رکھیے، حدیث کے اس ٹکڑے کو، اور دوسری جانب اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ آج کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے 30 کے 30 روزے چھوڑ رکھے، اور رمضان المبارک میں نحوست کی وجہ سے ان کے چہرے چوسے ہوئے آم کی طرح دکھتے تھے۔ گٹکے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے انہوں نے روزے کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، متلی آنے لگتی تھی، چکر آنے لگتا تھا، ایک سے ایک بہانے، اور اس وجہ سے انہوں نے روزے کو خیر بات کہا۔ لیکن آج وہ بھی نئے نئے لباس میں ملبوس ہو کر کے آپ کو عید کی مبارکبادیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بدبخت تمہاری عید ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے ان فرامین پر عمل کیا ہی نہیں جن کی بنیاد اور بیس پر اللہ تعالیٰ نے عید کی نعمت سے نوازا۔ یہ عید کی نعمت تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی۔ خود میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں کہ عدت، گنتی گنو، یعنی کتنے روزے رکھے۔ چونکہ انسان جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے، مزدوری پوری کر لیتا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج اتنے کام کر لیے۔ مثال کے طور پر ایک مستری ہے، وہ دیکھتا ہے میں نے آج اتنے کمرے بنا لیے، 1 2 3 4 5 10، یا اتنے مہینے میں اتنے کمرے بنا لیے، تو اسے ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ لوگ بیٹھ جائیے ذرا سکون سے، باہر جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، ورنہ میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ تو مزدور جو ہے جب اپنے کام کو دیکھتا ہے اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک روزے دار ہے، وہ روزہ مکمل کر لیتا ہے اور اس کی گنتی جب وہ گنتا ہے، اسے شمار کرتا ہے، تو اسے ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ عدت کرو، شمار کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ عیدین میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، یہ سارے کیا ہے انعامات میں کے بدلے ہم شکر ادا کر رہے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت اسی سے ہم سے یہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ عید کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے پچھلے 30 دنوں میں 29 دنوں میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی۔ اور اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ خصوصاً جب رمضان کے موقع پر اللہ کی فرما برداری کا نام لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نمازیں تو انسان 5 وقت سال بھر پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا۔ لہذا جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے لیے تو خوشی کا موقع ہے، اور جو لوگ روزہ نہ رکھ سکے کسی عذر کی بنا پر، تو انہیں تائب ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آئندہ آنے والے رمضان میں ہم ارادہ کرتے ہیں، پختہ عزم کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے۔
اور جنہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا انہیں تو اور بھی زیادہ شرمسار ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ سب سے زیادہ پیش نظر آئیں گے، نئے نئے کپڑے میں ملبوس ہو کر کے، ادھر لگا کر کے، اور خوب سلام ٹھوکتے اور خوب گلے مل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھرمار ہے مارکیٹ میں، جبکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مبارکباد نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس کام کی بنا پر انہیں خوشی ملنی تھی. انہوں نے وہ مزدوری ہی نہیں کی جس مزدوری کا انہیں معاوضہ ملنا تھا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عید کا موقع بڑی خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر آپ دیکھیں کہ پچھلی جو قومیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی پچھلے واقعے کی بنیاد پر وہ خوشیاں مناتی ہیں، لیکن ہمیں جو اللہ نے خوشیاں دی ہے وہ کس بنیاد پر دی ہے؟ ہم نے خود سے محنت کی. ہمارے لیے جو عید کا یہ موقع ہے، یہ ہم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اسے جو ہے پایا، اسے حاصل کیا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جواب شکوہ میں جب شکوہ کیا گیا، بندوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے، خدا کی زبان میں بولتے تھے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو اسلام کے اندر کسی دوسرے کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا رول ہے. آپ نے محنت کی ہے تو آپ کو معاوضہ ملے گا. آپ نے روزے رکھے تو اس خوشی پر آپ کا حق ہے، اس خوشی کو منانے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے. اسی طرح بقرعید کو دیکھ لیجیے، عید الاضحیٰ کو آپ کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے.